اس دور میں جب سبھی مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہماری تمام پریشانیوں کا حل دعاؤں میں رکھا ہے، اور خود رب العالمین کا فرمان ہے مطلق، ادعونی استجب لکم، مجھ سے تم دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعاؤں کی قبولیت کی کچھ شرائط اور کچھ خاص اوقات ہیں۔ جو شخص حرام خوری کے اندر مبتلا ہو، کسی کے پیسے لے کر دبائے اور واپس نہ کرے، تو اس کے دعاؤں کے امکانات نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان سود کھائے، اس شخص کے بھی دعاؤں کے امکانات کی قبولیت کے امکانات نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے دعاؤں کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں کہ انسان مکمل طور پر باادب طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ حدیث میں آیا کہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ تمسکن، تضرع، تخشع۔ اور پھر آیا کہ جو شخص اب ہاتھ نہ اٹھائے اللہ کے سامنے، تو اس کے ہاتھ خداج، ناکارہ ہو جائیں۔ اور ایک اور روایت میں مشکوٰۃ شریف جلد اول کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ایک جوف اللیل الآخر، رات کے آخری تنہائی حصے میں، اور ایک عقیب الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد۔ ہمیں جلدی ہوتی ہے اکثر نمازوں کے بعد فوراً اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنی مشکلات، پریشانیاں پیش کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ کی قسم ہماری ساری مصیبتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں سب دور ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے، مانگنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے، دیکھیں پھر کہ ہم کبھی بھی کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مصیبتوں، پریشانیوں اور ٹینشنوں کو دور فرمائے۔